رب سے جڑنے کا سفر دل کی صدا بن جائے، زندگی کا ہر اندھیرا روشنی سا بن جائے۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ، پکس بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑا لوگی؟ سفیان پلیز ایسا کچھ مت کرنا۔ مما وہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کریں، میں نے تو کبھی ان لڑکوں کو دیکھا بھی نہیں۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ۔ کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے ایسا؟ میں تو توبہ کر رہی تھی نا۔ قرت آپ کی پیاری بندی ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اللہ؟ فاطمہ شدید جذبات میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک غلام مالک سے سوال کر رہا تھا، آنکھوں سے سیلاب رواں تھے، حلق جیسے بند ہو رہا تھا۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی قرت۔ اچھا رکو، تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے بہت احتیاط سے وہ سفید چمکتی ہوئی جلد والی کتاب نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے قرت، مجھے تمہارا یہ قرآن بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا۔ جس طرح سے تم نے اس میں مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈرز رکھے ہوئے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات، مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ میری محبت ہے فاطمہ، بہت پیار سے سجایا اور ایسے تیار کیا ہے اس کو۔ میری سالوں کی محنت ہے، اسے ہر لمحہ ساتھ رکھتی ہوں۔ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ یہ آیت تم نے اس دن مجھے سنائی تھی نا، وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر قرۃ العین یکدم سنجیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں نمی اتر آئی، چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد، محبوب اللہ کے لیے محبوب چیز قرآن قربان۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، تم اسے رکھ لو، جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی اللہ کی یاد آئے، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ میں تو چھیڑ رہی تھی قرت، یہ تمہاری محبوب چیز ہے، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ محبوب اللہ کے لیے محبوب چیز قرآن قربان۔ فاطمہ کے ذہن میں اس دن والی ساری گفتگو گھوم گئی تھی۔ اسی وقت ہی یہ سب ذہن میں آنا اسی بات کا اشارہ تھا کہ رب چاہتا تھا کہ اس سے رابطہ کیا جائے۔ اس کے ہاتھ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے تھے، جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ درمیان سے وہ سفید چمکتی جلد والا قرآن کھولا۔ اس کے سامنے سورہ النحل کا آخری صفحہ کھلا۔ اس کے آخر کی آیات کلرڈ تھیں۔ اس کی نظر خود بخود ان آیات پر پھیل گئی۔ اللہ کا فرمان اس کے سامنے تھا، اور اگر تم بدلا لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلا لو، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، اور تم ان پر غم نہ کرو اور نہ تمہارا دل تنگ ہو ان کی چالوں سے، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک ہیں۔ اس کے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے تھے، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو، اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو، ٹانگوں سے جان نکال لی ہو۔ وہ بیڈ پر دھڑام سے بیٹھ گئی، اس میں کھڑے ہونے کی مزید طاقت نہ تھی۔ وہ آنسو جو اس کے دل کو دھو رہے تھے، اب وہ آنسو اس پاک کلام کے کاغذ بھگونے لگے۔ اسے اس کا خیال ہی نہ رہا۔ آپ مجھے جواب دے رہے ہیں اللہ، آپ چاہتے ہیں نا میں صبر کروں اللہ، میں کروں گی، مگر پلیز مجھے بتائیں کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ مجھے جواب چاہیے۔ اللہ، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے قرآن سے جاہل ہوں، میں اس جہالت کا اقرار کرتی ہوں، پلیز مجھے واضح واضح سمجھا دیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا اور ایک ساتھ ہی کئی اوراق پلٹ دیے۔ یہ سورہ الفرقان تھی، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
उससे मजीद बर्दाश्त न किया गया। उसने जल्दी से कुरान बेड के क्राउन पर रखा और संगे मरमर के ठंडे फर्श पर सजदे में गिर गई। क्या वो रब वाकई इतना करीब था कि इधर जबान से अल्फाज निकले और उधर सामने उसके सवाल का जवाब मौजूद था? अल्लाहु अकबर। वो यूं ही सजदे में पड़ी रोती रही। एक अदना सा गुलाम उस मालिक के आगे गिड़गिड़ा रहा था, सिसक रहा था, जो रहमान था। कैसे ना उस मालिक की रहमत जोश में आती। उसे उस सजदे में ऐसा सुकून मिला कि वो वहीं सो गई। अगले दिन वो कदरे फ्रेश और मजबूत दिल के साथ कमरे से बाहर आई। अस्सलामु अलैकुम। अपने बाबा और भाइयों को ममा के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते देखकर ठिठक गई, मगर खुद को संभाल कर सलाम किया। उसे सब्र करने का हुक्म दिया गया था, उसे तामील करनी थी। आप सब कब आए? हालांकि वो जानती थी कि उनके आने का मकसद क्या था। किसी ने सलाम का जवाब न दिया। शायद अब उनकी नज़र में वो सलाम भेजने के लायक नहीं रही थी। हैदर तो उसे देखते ही झटके से उठा और नाश्ता अधूरा छोड़कर बाहर चला गया। मगर छोटा भाई सैफ, ये क्या रंग रलिया मनाती फिर रही हो तुम? हाँ, उसने फातिमा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अभी वो संभल ही ना पाई थी कि उसके भाई ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और वो नीचे जा गिरी। पीछे पड़ी केबल का कोना उसके पेट में लगा। उसके मुंह से चीख निकली, मगर किसी ने उसकी तरफ ध्यान ना दिया। गुस्से से घूरते हुए सब उसे वहीं पड़ा छोड़कर अपने कमरों की तरफ चले गए। बाबा, क्या आपको भी अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? बाबा ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फातिमा डाइनिंग हॉल के फर्श पर बैठी बेयकीनी से देखती ही रही। उसके मुतल्लिक ये बातें यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थीं। उसके लिए वहां जाकर सबका सामना करना बहुत मुश्किल था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान किसी की जिंदगी इस हद तक बर्बाद कर सकता है। ये वही इंसान ही तो था जिससे शादी के ख्वाब देखे थे। अब उसे समझ आता था कि ये मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत कहाँ लोगों में बदनाम करती है। मोहब्बत अगर शरई हुदूद में हो तो वो तो मुहाफिज बन जाती है। ये हवस थी, नफ्स की ख्वाहिश थी। वो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा चुकी थी। कुर्रतुल ऐन को भी पता चल गया था। ये वही थी जिसने फातिमा को हर लम्हा कुरान के जरिए थामे रखा था, वरना फातिमा तो कब की खुदकुशी कर चुकी होती। जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए।